لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزع عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ لائق صد تکریم علماء کرام، معزز و محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ جس نے ماہ رمضان المبارک کے اس پہلے عشرے کے آخری یوم میں بھی ہمیں تحریک منہاج القرآن کے 5 روزہ دراسات عرفان القرآن کی اس چوتھی نشست میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ان پرمغز نشستوں کے انعقاد پر تحریک منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن ویمن لیگ، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، پاکستان عوامی تحریک، جملہ فورمز کے تمام ذمہ داران کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تحسین و تبریک پیش کرتا ہوں، اور الحمدللہ تعالی آپ کا یہ خوبصورت اجتماع دیکھ کر دل باغ باغ ہوا۔ دعا ہے رب تعالیٰ کی ذات اس اجتماع کے معصوم چھوٹے ترین بچے سے لے کر بزرگ ترین معمر اشخاص تک ہر ایک کو اللہ کریم اپنے قرآن کا دامن رحمت نصیب فرمائے۔ احباب گرامی، پروفیسر سمر عباس قادری صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے محبت کا اظہار کیا۔
احباب گرامی، آج کا عنوان آپ کے سامنے اعلان کر دیا گیا، عظمت و احترام انسانیت۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بنی اسرائیل، یہ قرآن مجید کا 17واں سورہ ہے۔ اور اس کی آیت نمبر 70 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور تحقیق ہم نے آدم کی اولاد پر بڑی تکریم فرمائی، بڑا کرم فرمایا۔ آدم کی اولاد کو بڑی عزت اور بڑا احترام عطا فرمایا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کائنات میں اللہ کریم کی ذات نے ہزارہا مخلوقات بنائی، لیکن کسی مخلوق کے لیے اللہ پاک نے پراپر سواریوں کا انتظام نہیں کیا۔ فرمایا، اے آدم کی اولاد، اللہ نے تجھے اتنی عزت اور اتنا احترام بخشا ہے کہ تیرے لیے اللہ پاک نے خشکی اور تری، زمین پر یا سمندر میں ہو، ہر دو طرح سے اللہ پاک نے ہر طرح کی خوبصورت سواریوں کا اہتمام بھی فرمایا۔ وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ پاک نے باقی کسی مخلوق کے لیے رزق کو پارٹیشن کے طور پہ نہیں پیش کیا کہ یہ حلال ہے کھانا، یہ حرام ہے یہ نہیں کھانا، مگر فرمایا، اے میرے بندو، میں نے تمہارے لیے حلال رزق، طیب رزق اور پاکیزہ رزق تمہیں عطا فرمایا۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات فرما رہی ہے، اے بندگان خدا، اللہ کریم کی ذات نے تمہیں اتنی عزتوں سے نوازا کہ ساری مخلوقات بنا کر جب مخلوقات میں سے اشرف المخلوق ہونے کا، اور ساری کائنات کی تمام مخلوقات میں سے سب سے بہترین مخلوق ہونے کا تاج جب میں نے کسی کے سر پہ سجانا تھا تو وہ قرآن مجید کی الفاظ دیکھیے، اللہ پاک نے فرمایا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ میں نے بے تحاشا مخلوقات بنائی، کثیر مخلوقات بنائی، لیکن ان ساری مخلوقات میں سے میں رب العالمین نے فضیلت اور عظمت کا تاج جس مخلوق کے سر پہ رکھا، اے آدم کی نسل، آدم کی اولاد، وہ کوئی اور مخلوق نہیں، وہ حضرت انسان کے سر پہ رکھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے 4 جملے ارشاد فرمائے، اور ہر جملے میں انسان کی عظمت کا ایک پہلو بیان فرمایا، اور آخری جملے میں تو اللہ کریم نے ساری مخلوقات میں انسان کی فضیلت اور اشرف الخلق ہونے کا ٹائٹل آدم کی اولاد کو، انسان کو عطا کرنے کا اعلان فرما کے
قرآن مجید کے ذریعے ساری کائنات کو پیغام دے دیا کہ اللہ کی تخلیقات میں انسان سے بہتر کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے۔ اس پنڈال میں بیٹھے خواتین و حضرات ایک لمحے کے لیے توجہ کیجیے۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی، ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے، ذرا اپنی اوپر غور کیجیے کہ یہ کس کی عظمت کے جھنڈے قرآن میں گاڑے جا رہے ہیں اور گاڑنے والا کون ہے؟ لوگوں میں قرآن کے یہ لفظ جب پڑھتا ہوں میرے جسم کا بال بال انگ انگ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کبھی تو طبیعت میں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم آج تک نہ سمجھ سکے، ہمیں تو شاید اتنا شعور ہماری جہالت نے نہیں دیا۔ یہ لفظ جہالت میں نے کسی خاص مقصد کے لیے بولا، ناراض نہیں ہونا۔ ہمیں سے بہت سے شخص یہ کہتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں یار، زندگی مشکل ہے، بڑی سمجھ نہیں آتی جی، بس جی کمانے میں ہی گزر جاتی ہے۔ اور کئی بوڑھی عمر میں جا کے کہتے ہیں یار اب کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ مسجد کا رخ کرنا چاہیے، کوئی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن زندگی کا کثیر وقت اس شکر گزاری سے خالی گزر جاتا ہے۔ مگر قرآن کے یہ لفظ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ دل اگر سوئے مولا متوجہ ہو جائے تو یقین جانیں دل کرتا ہے کہ زندگی کے زیادہ لمحے اللہ کی شکر گزاری کے لیے یہ جبیں اس کی بارگاہ میں ٹکا کر ساری عمر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا لگا کے اس کا شکر ادا کیا جائے کہ مولا تو نے اتنا ہمیں خاص مقام دیا کہ قرآن مجید میں خود اعلان فرما دیا کہ بندو میں نے تمہیں عزتوں کے تاج بھی عطا فرمائے، ہر طرح کی چلنے کے لیے سواریاں بھی عطا فرمائیں، اور پھر ساری کائنات کے اشرف ہونے کا، افضل ہونے کا تاج بھی میں نے تمہارے سر پہ سجا دیا۔ اب جب یہ پتا چل گیا ہمیں قرآن مجید سے کہ ساری کائنات کی سب سے افضل مخلوق ہم ہیں، انسان ہیں، تو اب ایک سوال پیدا ہو گیا کہ اتنے عظیم انسان اور اتنے میں کون کہتا گیا، مخلوقات بنتی چلی گئیں، مگر اے میرے بندے اللہ کا تجھ سے پیار اتنا زیادہ ہے کہ جب میں نے تجھے بنانا چاہا میں نے تمہیں کن سے نہیں بنایا۔ قرآن مجید کا سورہ سواد 28واں سورہ آیت نمبر 75 اللہ پاک نے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد، تجھے کس چیز نے منع کر دیا، تو میری اس افضل ترین انسان کو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے فرمایا خلق تو بیدی، اور تو اس کی مٹی کو دیکھ رہا ہے، اس مٹی کو لگنے والے رب کے ہاتھوں کو نہیں دیکھ رہا۔ تجھے مٹی نہ آتی ہے، خلق تو بیدی، فرمایا میں نے کن سے نہیں، رب نے اپنی ربوبیت کے ہاتھوں سے اس کو بنایا۔ اتنا اکرام دیا، فرمایا اتنی فضیلت والا میرا بندہ سن، جب میرا بندہ ناس میرے دوسرے بندے کے سامنے جائے تو رب العالمین کی خواہش یہ ہے ساری مخلوق کی فضیلت والا تاج تیرے سر پہ ہے، فرمایا جب میرے بندوں سے تیرا سامنا ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، اہل کتاب ہو یا ہندو ہو، کوئی بھی ہو، فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، فرمایا میرے بندوں کے سامنے جاتے ہوئے تیرے گال ٹیڑے نہیں ہونے چاہیے۔ تیرے گال بھولے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ جو چیکس ہوتے ہیں، گال آپ کے چہرے پر، اللہ پاک نے چہرے کی مسکراہٹ کا، چہرے کی رونق کا، چہرے
کی برکت کا، چہرے پہ نور کا تعلق انسان کے گالوں سے ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے خدہ، گال کو کہتے ہیں عربی زبان میں خدہ کا، فرمایا کہ جو تیرے گال ہیں، جب تو میرے کسی بندے کے سامنے جائے، ولا تو سائر، تو تیرے گال پھولے ہوئے، تیرے گال مرجھائے ہوئے، تیرے گالوں میں بل پڑے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. جب میرا بندہ میرے بندے کے سامنے کھڑا ہو، اس کے چہرے پہ حشاشت، بشاشت اور مسکراہٹ ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے اسے عزت اتنی دی ہے، اب اللہ اس کے چہرے سے اس عزت کا اظہار بھی تکنا چاہتا ہے. تو یہ پہلا اصول اکرام انسانیت کا بتایا. بھلے تیرا دشمن ہے کوئی، تو نے خود دشمن بنایا ہوا ہے. فرمایا میں نے تو بندہ بنایا ہے. اگر تجھے کوئی کافر لگتا ہے تو لگتا رہے، پر کافر کو بنانے والا کون ہے؟ تجھے تیرا پڑوسی اچھا نہیں لگتا، تیری مرضی، مگر کبھی یہ تو سوچ اس کو بنانے والا کون ہے. اگر تیری مٹی کو ہاتھ قدرت کے لگے ہیں تو تیرے پڑوسی کی مٹی کو بھی اسی ہاتھ رب العالمین کے لگے ہیں. تو فرمایا پہلا اصول یہ ہے، تیرے گال ذرا سے ٹیڑھے نہیں ہونے چاہیے. فرمایا یہ حدیث پاک کا جملہ ہے کہ الانسان حلوہ، انسان حلوے کی طرح ہے. انسان کس کی طرح؟ حلوے کا جیسے ہی نام آ جائے منہ کے اندر مٹھاس خود ہی آ جاتی ہے. مٹھاس بھائی علماء کو تو سمجھ آ رہی ہے نا، کسی اور کو نہ بھی سمجھ میں آئے، حلوہ علماء کو تو سمجھ آتا ہے نا. حضور نے فرمایا بندہ وہی ہے جو حلوے کی طرح میٹھا رہے. ہائے کڑوا بندہ نہیں ہوتا، بندہ ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے. اب میٹھا بننا ہے تو فرمایا بندے چال بھی تیری میٹھی ہونی چاہیے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کے نہیں چلنا، کیونکہ اکڑ کے جائے گا چہرہ ٹیڑھا کر کے میرے بندے سے بات کرے گا. فرمایا کیونکہ بندے سے بات کرتے ہوئے اپنے گال سویٹ رکھنے ہیں، مسکراتے ہوئے رکھنے ہیں، لہذا جب گھر سے نکلے کسی بندے کی ارادت اور ملاقات کے لیے تو فرمایا گھر سے عاجزی کا پیکر بن کے، مٹھاس کا پیکر بن کے نکلنا. اور ساتھ ہی فرما دیا کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخورا، اللہ پاک نہ مختال کو پسند کرتا ہے، نہ فخور کو پسند کرتے ہیں، نہ اترانے والے کو، نہ فخر کرنے والے کو. فرمایا قرآن میں دیکھیں سورہ حشر میں اللہ پاک نے فرمایا متکبر صرف اللہ کی ذات ہے. کس کی ذات ہے جی؟ اور سیاستہ میں آکال طریقہ نہیں ملے گا سلیبس میں، مگر قرآن وہ واحد اصولوں کی کتاب ہے جس میں اللہ نے اپنے بندے کے چلنے کا طریقہ بھی بیان فرمایا. ساتھ ایک کمپیریٹیو سٹڈی دی. فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، فرمایا اونچی آواز میری مخلوق میں انسانوں کی نہیں گدھے کی ہوتی ہے. اونچی آواز کس کی ہوتی ہے؟ یہ میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں توجہ کریں. گھر میں جو چیخ و پکار ہوتی ہے، کتھے مر گئے ہیں،
بزرگ فرماتے ہیں گھر کو جنت بنانا چاہتے ہو، مرد اپنا ہاتھ قابو میں رکھے، عورت اپنی زبان قابو میں رکھے، گھر جنت بن جاتے ہیں۔ تو جھگڑا اونچی آواز سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ذات نے قرآن مجید میں بتا دیا، نہ قرآن مجید کا 49واں سورہ ہے جی، اور اس کی آیت نمبر 11ویں منانے والوں بڑے غور سے اس آیت کو سننا۔ 11ویں آیت ہے، اس 11ویں قرآن کی 11ویں کو بھی ذرا سن لو جی، سورہ حجرات کی۔ اللہ پاک نے فرمایا، اور اس میں حالانکہ مضمون صرف قرآن مجید اگر مردوں سے مخاطب ہو کوئی بات کہہ دی تو اس میں عورتیں شامل ہوتی ہیں، جیسے اللہ پاک نے کہا نماز کا حکم دیا تو مذکر کے سیغے میں کیا، عورتیں شامل ہیں۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، شامل ہیں۔ حج کا حکم دیا، عورتیں شامل ہیں۔ روزے کا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، کم سیغہ مذکر ہے، خواتین اس میں شامل ہیں۔ الگ سے کننا کہہ کے خواتین کا ذکر نہیں کیا، مگر عظمت انسانیت کی جب بات آئی، ہائے ہائے تکریم انسانیت کا لوگوں جب مضمون آیا، احترام انسانیت کی بات آئی، اب قرآن کا لہجہ ہی بدل گیا۔ اب اللہ کی ذات کہتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ فرمایا اے ایمان والے مردو، اب پہلے مردوں کی بات ہو گئی ہے، فرمایا ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑایا کریں، مذاق نہ اڑایا کریں۔ ہو سکتا ہے بندہ جس کا مذاق اڑا رہا ہو، اللہ کی نظر میں وہ بندہ اس سے بہتر ہو۔ اب اتنا مضمون کافی تھا، خواتین شامل ہو چکی ہوتی، مگر نہیں، اگلے لفظ قرآن مجید سننا، فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاء، ہائے ہائے ہائے، فرمایا عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنَّهُنَّ، فرمایا کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ جس کا تمسخر اڑا رہی ہے وہ خاتون اس مذاق اڑانے والی سے بہتر ہو۔ اچھا یہاں ایک بڑی مزے کی بات ہے، لطیف بات ہے کہ اللہ پاک نے اس مضمون میں عورتوں اور مردوں دونوں کا ذکر الگ الگ کیوں کیا؟ یہاں سے ایک سوال نکل سکتا ہے، وہ سوال کیا ہے کہ دیکھیں قرآن نے کہا مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، لیکن قرآن نے یہ تو نہیں کہا نا کہ مرد عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، اس کا مطلب ہے وہ تو جائز ہو گیا۔ ہے نا غور کرنے والی بات کہ جب مردوں کو الگ کہا کہ بھئی آپ نے کسی مرد کا مذاق نہیں اڑانا، ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر ہو، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، تو یہ نہ اس حال سے نکل کے آپ کہیں چلو جی یہ تو بات پتہ چل گئی آج کے بعد مرد مردوں کا نہیں عورتوں کا مذاق اڑائیں گے، عورتیں عورتوں کا نہیں مردوں کو اڑائیں گے، یہ تو اللہ نے منع ہی نہیں کیا۔ اس آیت سے ایک بہت بڑا قانون ہمارے ایمان کی وادی کے اندر رہنے والے خواتین و حضرات کے لیے بنایا گیا ہے کہ خواتین کی اپنی حدود ہیں، مردوں کی، اب دیکھیں نا اس طرف سارے مرد ہیں، اس میں خاتون کوئی نہیں ہے، ادھر ساری خواتین ہیں، ان میں مرد کوئی نہیں ہے۔ یہ جو مرد و زن کا اختلاط ہے یہ کہاں منع ہے؟ کوئی کہے قرآن میں دلیل کہاں پر ہے؟ میں کہتا ہوں سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 ہے، اللہ پاک نے
عورت کو عورت کا مذاق اڑانے سے منع کر کے، مرد کو مرد کا مذاق اڑانے سے منع کر کے قیامت تک ایک اصول دے دیا کہ میں نے مردوں کو عورتوں کا اور عورتوں کو مردوں کا مذاق اڑانے کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ میں ان کا آپس میں مخلوط ہونا پسند ہی نہیں کرتا. پسند ہی نہیں کرتا. ان کی حدود اپنی، ان کی حدود اپنی، اس لیے اس کا ذکر ہی نہیں کیا. اگر اللہ کہہ دیتا مرد عورتوں کا مذاق نہ اڑایا کریں، عورتیں مردوں کا نہیں، تو پھر دلیل نکل آتی اس کا مطلب مرد عورتیں تو اکٹھے سارا کچھ کر سکتے ہیں. یہ قانون بھی سمجھ میں آ گیا جی. اچھا بات یہاں ختم نہیں ہوئی. مذاق نہیں اڑانا چاہیے. مذاق آپ بالکل بھی کسی کا مذاق تو نہیں اڑاتے ہوں گے، اور میری بہنیں بھی نہیں اڑاتی ہوں گی. آقا علیہ السلام کے چہرے کی سرخی اور جلال دیکھے خواتین ڈر گئیں. کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ حضور علیہ السلام کے سامنے وہ یہ کہہ سکتی حضور میں نے کہا. چپ کر کے نظریں جھکا دیں. آقا نے پلٹ کے پھر لوگوں کو کہا بتاؤ تم خواتین میں سے کس نے یہ جملہ بولا؟ کیا ہی بہتر ہوتا، بنانے والا اس کا قد بھی بہتر بنا دیتا. پھر کوئی خاتون نہ بولی. لوگوں امام الانبیاء علیہ السلام کا جملہ سننا اور انسانیت کے احترام کو پیغمبر کی بارگاہ سے ملنے والے اس پیغام سے سمجھنا. آقا نے فرمایا خواتین سنو، جس نے بھی یہ جملہ بولا ہے اس جملے کے اندر اتنی نحوست، اتنی ناپاکی، اتنی غلاظت ہے. اگر میں محمد اس جملے کو اٹھا کے سمندر کے پانی میں ملا دوں، سمندر کا سارا پانی تاریک بھی ہو جائے، بدبودار بھی ہو جائے. یہ ایک جملہ. اور سننا لوگوں، میں عظمت انسانیت کی بات کہتے ہوئے جملہ کہنے جا رہا ہوں، کبھی زندگی میں نہ بھولنا. یہ جملہ بول کے آقا نے بتا دیا. اتنی زیادہ اس کے اندر غلاظت، تاریکی اور بدبو کیوں ہے؟ اس لیے لوگوں کہ کسی کے قد کا چھوٹا ہونا، کسی کے قد کا چھوٹا ہونا یہ بندے کے اخلاق کا عیب نہیں ہے. بندے کے اخلاقی عیبوں میں سے یہ عیب نہیں ہے، یہ اللہ کی تخلیق کا عیب بنے گا. یہ حدیث رلا دیتی ہے لوگوں کہ بندہ ہو کر اللہ کی تخلیق میں عیب نکالے. وہ کہتا میں نے تیرے سر پہ شرف کا تاج رکھا ہے، ساری مخلوق میں سے تم کو سب سے حسین بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے. تو بندہ ہو کر دوسرے بندوں میں میری تخلیق کے عیب نکالے. آقا نے فرمایا کسی کی تخلیق کا عیب نکالنے والا جملہ اتنا غلیظ ہوتا ہے، اتنا پلید ہوتا ہے، اتنا سمیلی ہوتا ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں رکھا جائے سارا پانی سیاہ بھی ہو جائے، بدبودار بھی ہو جائے. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے گھر مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں. لوگوں بے دہانی میں صرف ایک بار ایسا ہوا. اب توجہ کرنا، سفیان ثوری کیوں کہتے ہیں آپ کو؟ عربی زبان میں سور بیل کو کہتے ہیں.
سور کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کا ولی ہے، سفیان نام ہے، ساتھ سوری، سے والا سوری، کہنے لگی ہاں وہی ہے۔ آقا نے کہا اچھا ٹھہرو۔ حضور تیسرا چکر کاٹ کے آئے، پھر یہی معاملہ ہوا، پھر حضور آگے بڑھ گئے۔ وہ خاتون کہنے لگی حضور کے پیچھے ایک شخص تھا، جب بھی آقا میرے سامنے آتے وہ پیچھے سے مجھے اشارہ کر کے مجھے حوصلہ دیتا، رحمت للعالمین آ گئے ہیں، پھر گزارش پیش کر۔ کہتی ہے چوتھی بار جب حضور آئے میں نے پھر گزارش کی اس شخص کے اشارے پر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تھوڑا صبر کر، ٹھہر، میں محمد تمہیں صبر کی تلقین کرتا ہوں تاکہ تجھے کوئی ایسا محافظ مل جائے، تیری عزت بچ جائے اور تو حفاظت سے اپنے گھر تک پہنچ جائے۔ اتنے میں کہتی ہے کہ ایک اور ہمارے ہی قبیلے کے گرفتار ہونے والے کافروں کا ایک اور قافلہ آ گیا، اس میں میری برادری کے لوگ بھی تھے۔ میں نے کہا سونیا اگر ان کو چھوڑ دے، یہ بڑے میرے اعتماد والے لوگ ہیں، یہ مجھے باعزت میرے گھر تک پہنچا سکتے ہیں۔ آقا نے کہا چل جا، میں تجھے بھی آزاد کرتا ہوں، تیرے قبیلے کے سارے لوگوں کو بھی آزاد کرتا ہوں۔ وہ کہتی ہے میں نے اس وقت پوچھا یہ محمد عربی کے پیچھے کھڑا ہوا شخص جو مجھے ہمت دلانے والا یہ کون ہے؟ بتانے والے نے بتایا یہ حسنین کے بابا مولا علی ہیں، مولا علی ہیں۔ حاتم تائی کی بیٹی چلی گئی، جب اپنے گھر پہنچی اس کا بھائی آیا، اس نے کہا محمد کو تو نے کیسا پایا؟ حاتم تائی کی بیٹی رو پڑی، اس نے کہا مجھے اکیلا بہن کو چھوڑ کے بھاگ جانے والے، میں نے محمد جیسا مسیح کائنات میں کوئی دوسرا نہیں دیکھا، جا اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، حضور کا غلام بن جا۔ وہ بھاگتا ہوا آیا، کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن گیا۔ اور آؤ لوگو میں بات آخری سے میرے گے جاؤں۔ قبیلہ طے کی ایک خاتون ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں حضور کے سامنے سے گزری، اس کا ایک بچہ گم ہو گیا، ماں تھی نا، بچہ گم ہو گیا۔ اب ماں کا یہاں کو بچہ گم ہو جائے وہ درد تھوڑا ہی سنے گی، وہ بھاگتی پھرے گی میرا بچہ کدھر گیا۔ وہ عورت بھاگ رہی تھی اپنے بچے کی تلاش میں، اس کے سر کی چادر کہیں گر گئی، سر ننگا ہو گیا، میرے محبوب کی عین سامنے آ گئی۔ آؤ لوگو انسانیت کا درس سنو۔ آقا کے ساتھ ایک صحابی کھڑے تھے، امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے کندھوں سے مزمل کی چادر اتاری، صحابی کو کہا جلدی بھاگ کے جا، اس انسان بیٹی بہن کا سر ڈھانپ دے۔ وہ کہنے لگا حضور یہ تو کافر ہے۔ آقا نے فرمایا خبردار اس کے بعد یہ جملہ نہیں بولنا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے مومن کی ہو یا کافر کی ہو۔ اور فرمایا جا، اگر آج تو نے محمد کی چادر سے اس کا سر ڈھانپ دیا، کل محشر کے میدان میں اللہ تیرے سارے عیب چھپا دے گا۔ کافر کی بیٹی کا سر بھی ڈھانپو گے، اللہ قیامت کو سارے عیب چھپا دے گا۔ علامہ اقبال نے جب یہ واقعہ پڑھا، اقبال رو پڑا لوگوں۔ اقبال کہنے لگا بعضاں خاتون تے اریاں ترین، پیش از اقوام جہاں بے چادریم۔ کہنے لگے آقا وہ تو طے قبیلے کی خاتون تھی جس کا سر آپ کی چادر نے ڈھانپ دیا، آج آپ کی امت سارے جہاں کے سامنے ننگی پڑی ہوئی ہے۔ اور روز محشر اعتبار ماستو، در جہاں ہم پر دادار ماستو۔ محشر میں کیا ہوگا؟ ہم تو دنیا میں آج ننگے ہوئے پھرے ہیں۔ اقبال روتا رہا اور قوم کی بیٹیوں کو پکار کے کہتا رہا کہ محمد کا کلمہ پڑھنے والیوں، اگر محمد کافر کی بیٹی کا چہرہ ننگا نہیں دیکھتا، تم اپنے چہرے ڈھانپنے کی کوشش کیا کرو، اپنی اوڑھنیاں اترنے نہ دیا کرو، بھلے شادیاں ہوں یا غمیاں ہوں۔ یہ انسانی اقدار ہے جو حضور علیہ السلام نے سکھائی ہیں۔ اور آخری بات دوستان محترم، سمالہ بن اسالہ یہ گورنر تھا یمن کا، بخاری مسلم دونوں میں یہ بھی موجود ہے۔ یہ نجد سے گرفتار ہو کے حضور کے پاس لایا گیا اور مسجد نبوی کے ایک پلر کے ساتھ اس کو باندھ دیا گیا۔ بڑا نڈر، بڑا خوبصورت جوان تھا۔ امام الانبیاء علیہ السلام آئے، سامنے کھڑے ہوئے، کہا سمالہ
بتا باندھنے سے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کافر دشمن باندھا ہوا ہے بھائی، اور میرا آپ کا نبی پوچھ رہا ہے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ آئے آئے آئے۔ وہ کہنے لگا تکلیف ہو نہ ہو مجھے باندھا ہے، بندھوایا ہے تو نے، کیوں پوچھ رہا ہے؟ آقا کو غصہ نہیں آیا، مسکرا کے کہنے لگے بتا جانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ایسے نہیں جاؤں گا، پیسے دے کے جاؤں گا، بڑا پیسے والا ہوں، اور اگر مجھے قتل کیا نا تو میرا خون دینا پڑے گا۔ آقا علیہ السلام نے کہا سمالہ چھوڑ باقی باتیں، آنکھ اٹھا محمد کے چہرے کو دیکھ۔ وہ حضور کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، اس نے حضور کی طرف نہیں دیکھا اور کہا نہیں میں تیرا چہرہ نہیں دیکھتا۔ اور لوگوں وہ جملہ بولا جو اس کو سکھایا گیا تھا، جو اس کو بتایا گیا تھا کہ میں تیرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ استغفر اللہ، کہنے لگا تجھ جیسا چہرہ بس سمجھ جائیں میں نہیں بول سکتا۔ پھر کہنے لگا تیرے شعر جیسا گندا شعر کسی کا نہیں ہے۔ اللہ حاضر کیا 6 جملے اس نے بولے۔ آقا ہر جملے حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ تھرا اٹھے، تلوار نکالنے لگے۔ حضور نے کہا خاموش۔ آقا کے چہرے سے مٹھاس اور مسکراہٹ نہ گئی۔ حضور چلے گئے، اگلے دن پھر آئے، سیم بات کی پھر ہوئی۔ حضور نے کہا میرا چہرہ دیکھو، اس نے کہا نہیں تکتا۔ تیسرا دن آ گیا، آقا پھر آئے، پھر سمالہ سے کہا میرا چہرہ دیکھو، اس نے کہا نہیں دیکھتا۔ خواتین و حضرات سننا ذرا، حضور نے کہا تیسرے دن صحابی کو اس کو کھول دو، جانے دو۔ حضور کا چہرہ نہیں دیکھا، برا بھلا کہا اس نے۔ آقا نے کہا اس کو جانے دو، صحابہ نے کھول دیا۔ لوگوں بھاگ کے نکلا، مگر جاتے ہوئے حضور کا آخری جملہ کانوں میں رس گھول رہا تھا، سمالہ ایک بار میرا چہرہ دیکھ لے۔ محدثین فرماتے ہیں قدم جنگل کی طرف بھاگ رہے تھے، دل واپس صحبت مصطفیٰ کی طرف بھاگ رہا۔ ابھی جنگل تک نہ پہنچا تھا، قدم رک گئے، دل نے کہا واپس پلٹ۔ 3 دن سے جو کہہ رہا ہے میرا چہرہ تک، اس چہرے میں کوئی تو ایسی بات ہوگی نا جو اپنا چہرہ تکنے کی دعوت دے رہا ہے۔ موڑ، ساری کائنات بعد میں تکوں گا، پہلے چہرہ مصطفیٰ دیکھوں گا۔ پلٹ کے آیا حضور کے دربار میں، آقا کے سامنے کھڑا ہے ہاتھ باندھ کے۔ آقا نے کہا ہم نے تو چھوڑ دیا تھا، واپس کیوں پلٹ آیا ہے؟ فرمایا تم نے چھوڑ نہیں دیا، قیامت تک لیے غلام بنا لیا ہے۔ فرمایا کیوں، کیسے غلامی مل گئی؟ فرمایا ہم 3 دن سے آپ مجھے اپنے چہرے کی دعوت دے رہے تکنے کی، مجھے پڑھانے والوں نے پڑھایا تھا تکنا نہیں ہے، مگر جب تو نے چھوڑا، میں نے کہا دشمن سے بھی کوئی ایسا سلوک کرتا ہے؟ قدم ادھر جا رہے تھے، دل ادھر آ رہا تھا، اور واپس پلٹا ہوں اور آپ کے چہرے پہ ابھی نظر پڑی ہے۔ دل بولا کائنات میں اس حسین جیسا کسی اور کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور کلمہ پڑا، مسلمان ہوا، واپس یمن چلا گیا۔ اب یہ وہ شخص تھا جس کی گندم اتنی ہوتی تھی کہ اس کا اناج مکے میں آتا تھا اور مکے والے کھاتے تھے۔ اس نے وہاں جا کے اعلان کر دیا، اس کو پتا چلا مکے کے کافر حضور کو تنگ کرتے ہیں، اس نے اعلان کر دیا آج کے بعد مکہ کے کافروں کے لیے ایک دانہ بھی اناج کا ہماری طرف سے نہیں جائے گا۔ کافر بھوکے مرنے لگے، حضور کی بارگاہ میں آئے، بلکہ حضور کو خط لکھا، کہا سونیا ہم نے تو سنا ہے آپ جوڑنے والے ہیں، مگر ہمارا رزق ٹوٹ گیا، آپ کے غلام نے بھیجنا بند کر دیا جب سے وہ آپ کا غلام بنا ہے۔ کافر خط لکھ کے کہہ رہے ہیں اپنے غلام کو خط لکھیں، ہمارا اناج پھر سے ہمیں ملنا شروع ہو جائے۔ آؤ لوگوں، مکہ کتنی اذیتیں حضور کو دے رہا ہے، شیب بھی ابی طالب کے 3 سال سامنے رکھو، مگر آقا نے خط لکھا سمالہ کو، لکھا سمالہ مکہ والے کافروں کا جو اناج تو نے روکا ہے انہیں بھیجنا شروع کر دے۔ بتاؤ اس کے بعد بھی لوگوں کیا دشمنیاں رہ جاتی ہیں؟ اس کے بعد بھی کوئی نفرت کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ کریم فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں بانٹو، مشکلیں نہ بانٹا کرو۔ بشروا ولا تنفروا، فرمایا ان کے لیے خوشیاں بانٹا کرو، نفرتیں نہ بانٹا کرو۔ امام الانبیاء علیہ السلام امت کو کہہ رہے ہیں نفرتیں نہ بانٹا کرو، خوشیاں بانٹا کرو۔
آؤ لوگوں، آج کے اس درس سے قرآن کا پیغام دے رہا ہوں، اور پیغام بھی آپ کو ایک عجیب دور پہ دیتا ہوں، اور یہ منہاج القرآن کا پیغام ہوگا۔ اب وقت نہیں میں کیونکہ کلوز کرنا چاہتا ہوں، سنیے گا۔ میں نے اپنے کالج کے دور میں نا ایک ناول پڑھا، ایک انگریز کا لکھا ہوا، اس نے کمال بات لکھی۔ اس نے ایک سمجھانے کے لیے ایک بات نا، ایک مفروضے پر مبنی واقعہ لکھا، مگر ہے بڑا سبق آموز، اور منہاج القرآن کا سارا سبق اسی کے اندر ہے۔ اس نے لکھا کہ قیامت کا دن ہوگا، سننا جی توجہ سے، تو اللہ کریم کی ذات نا محشر کے میدان میں دربار لگائے گی۔ ایک سائنسدان کھڑا ہو جائے گا جس نے دنیا میں میکاٹرونکس انجینئرنگ بنائی، روبوٹک انجینئرنگ، روبوٹس بنائے ہوں گے۔ وہ کہے گا مولا تو کیا حساب کتاب کرے گا؟ تیری تخلیق یہ انسان اور میری تخلیق روبوٹ تھا، میری تخلیق تیری تخلیق سے بہتر تھی۔ اللہ پوچھے گا بتا بھائی تیری تخلیق کس طرح بہتر تھی؟ وہ کہے گا تیرا بندہ بوڑھا ہو جاتا تھا، میرا روبوٹ بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ تیرا بندہ بیمار ہو جاتا تھا، میرا روبوٹ بیمار نہیں ہوتا تھا۔ تیرے بندے کی بینائی چلی جاتی تھی، میرا روبوٹ رات کو بھی دن کی طرح دیکھا کرتا تھا۔ تیرے بندے کی سماعت کمزور ہو جاتی تھی، میرے روبوٹ کی سماعت کبھی کمزور نہیں ہوتی تھی۔ وہ اپنی روبوٹ کی صفات گنوائے گا۔ اللہ کہے گا فرشتوں رکو یار، ادھر ایک میدان لگاؤ، میدان لگ جائے گا۔ اللہ کہے گا اس کی روبوٹ دنیا کے بنائے ہوئے 5-6 ادھر لے آؤ۔ اس کے روبوٹ محشر کے میدان میں رکھ دیے جائیں گے۔ اب اللہ کی ذات اس کو کہے گی کہ ان کے میں ریموٹ تمہیں دیتا ہوں، ان سے جو کام دنیا میں لیتا تھا آج یہاں بھی لے، اور اب میری مخلوق کو نظارہ دکھا۔ وہ سائنسدان ان روبوٹوں کو ٹاسک دے گا کام کرنے کا، وہ کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ کریم کی ذات ایک روبوٹ میں فنی خرابی پیدا کرے گی، وہ اچانک گڑام سے گر جائے گا۔ باقی 3-4 روبوٹ اپنا کام کرتے رہیں گے، وہ گرا پڑا رہے گا۔ اس وقت اللہ کہے گا سائنسدان رک، تیرے روبوٹوں کا منظر میری مخلوق نے دیکھ لیا، تیرا کمال ہم نے دکھا دیا ساری کائنات کو، اب تو پیچھے ہٹ، اب ہماری تخلیق کا کمال دیکھ۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا میرے 4-5 بندے جس طرح کی دنیا میں تھے ایسے ہی انہیں یہاں بنا دیں، ویسے دنیا والے 4-5 بندے آ جائیں گے۔ اللہ پاک انہیں کوئی ٹاسک کام دے دے گا، وہ اپنا کام کا شروع کر دیں گے وہاں محشر کے اس میدان میں۔ جب وہ کام شروع کریں گے نا لوگوں، اللہ پاک کسی ایک ان میں سے بندے کے پیٹ میں کوئی فنی خرابی پیدا کرے گا، بیماری پیدا کرے گا، وہ اچانک دھڑام سے محشر کے میدان میں بندہ گر جائے گا۔ جب بندہ گرے گا نا، وہ جو باقی بندے ہوں گے نا، وہ اپنا کام چھوڑ کے بھاگ کے اس کے قریب آ جائیں گے۔ کوئی ہاتھ پکڑ کے مل رہا ہوگا، کوئی پاؤں مل رہا ہوگا، کوئی پانی لا کر اس کے منہ میں ڈال رہا ہوگا، اور کوئی اس کی حالت دیکھے گا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے گے۔ جب کوئی بندہ گرا کوئی ہے، آنسو کسی دوسرے کا نکلے گا۔ اللہ کہے گا او سائنسدان، ہم نے تیری تخلیق کا کمال دیکھا، ایک گرا دوسروں کو پرواہ نہیں، تیری تخلیق تو بے پرواہ تھی، میری تخلیق کا حسن اور کمال دیکھ، ایک گرا ہے، دوسرے ساروں کے دل میں اس کا درد دیکھ کتنا پیدا ہوا ہے، اور وہ بیٹھا دے کہ میرا بندہ گرا یہ ہے، درد اس کو ہوا ہے، آنسو اس کی آنکھ سے نکلے ہیں۔ وہ سائنسدان چیخ کے کہے گا مولا آج سمجھ آئی، تیری تخلیق انسان سے بہتر کوئی تخلیق نہیں تھی۔ پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اور مسلمان تو وہ ہے چبھے کانٹا جو دلی میں، جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بےتاب ہو جائے۔ آؤ لوگو، انسان کو اللہ نے اس درد کے لیے بنایا، اور منہاج القرآن آج پوری دنیا میں ان دراسات قرآن کے ذریعے انسانیت کا یہ درد در پہ بانٹ رہی ہے۔ میرے استاد یہ محترم راتوں کو بھی دن کے اجالوں میں بھی اسی انسانیت کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ خنجر چلے کہیں تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد اسی جگر میں ہے۔ آؤ لوگوں، میرے قائد نے اپنی 70-72 سال کی جوانی اور بوڑھاپا سارا اس انسانیت کی خدمت پہ لگا کے منہاج القرآن کی ہر بیٹی ہر بیٹے کو یہ پیغام دے دیا ہے، جب تک زندہ ہو طاہر القادری کا ماننے والا وہی ہے جو انسانیت کا فقیر بن کے رہے گا۔
اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک و مولا تیرے در پر آئے ہیں، تیری کتاب کو سامنے رکھا ہے، اللہ اس درس قرآن کا صدقہ ہمیں عظمت انسانیت کا بھولا ہوا عظمت رفتہ کا سبق جو منہاج القرآن نے یاد کروایا ہے، اسے باقی نسلوں تک بھی پہنچا کر اس نسل انسانیت کو پھر سے محبت میں شیر و شکر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا جزاک اللہ۔ معزز مرد و خواتین، آج کی